بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ موت کی تیاری میں نے عرض کیا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان مرنے لگتا ہے، مرنے سے چند منٹ پہلے برزخ سامنے آ جاتی ہے۔ برزخ ابھی بھی ہے، یہ نہیں سوچے گا برزخ نہیں ہے، چل رہی ہے، نظر نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہی، کچھ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو بھی برزخ موت سے چند منٹس پہلے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے وحشتناک برزخ اس بیچارے کی ہوتی ہے جس کو مرنے سے چند منٹ پہلے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ انسان نہیں مر رہا، وہ کچھ اور مر رہا ہے۔ سب سے وحشتناک برزخ اس بندے کی ہوتی ہے۔ اچانک اسے پتا چلتا ہے بھائی میں انسان نہیں جا رہا، میں کچھ اور ہو گیا ہوں۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہو جاتی ہیں مرتے وقت، کیوں؟ کیا منظر دیکھتے ہیں؟ یہ اللہ جانتا ہے کیا منظر دیکھتے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ لیکن ایک منظر یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسان نہیں، ہم کچھ اور ہیں۔ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے وہ کتاب شاید پڑھی ہو، نہیں پڑھی ہو تو پڑھ لیجئے گا، اسٹوری کی طرح ہے، بہت اچھا لگے گا، مزہ آئے گا آپ کو اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ اردو میں وہ کتاب چھپی تھی، پھر میں نے خدا کو پا لیا۔ پہلا ترجمہ چھپا تھا کئی سال پہلے، 10-12 سال پہلے، 15 سال پہلے، پھر اس نے خدا کو پا لیا، پھر بار اس کا ترجمہ کیا گیا، پھر میں نے خدا کو پا لیا۔ آیت اللہ رے شہری نے کتاب لکھی تھی، ایک سوانح حیات انہوں نے بنائی ہے، تقریباً بایوگرافی ایک عارف کی، رجب علی خیاط نام کر کے، ان کی بہت ہی اسٹوری ٹائپ کی ہے، نہیں پڑھی تو ضرور پڑھ لیجیے گا، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے، اور اس کا ذرا ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے، وہ آپ نیٹ کے اوپر تھوڑا سا سرچ کریں گے، آیت اللہ رے شہری اور بایوگرافی رجب علی خیاط، تو وہ آپ کو مل جائے گا، خیاط کہتے ہیں ویسے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے کسی شاگرد کا، ان کے کسی شاگرد کا۔ تو وہ ان کا کوئی شاگرد تھا، وہ بس میں بیٹھتا ہے، ایک دفعہ بس میں بیٹھتا ہے، جیسی بس میں بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بس میں کچھ لوگ انسان ہیں، کچھ لوگ جانور ہیں۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا میں کس بس میں بیٹھ گیا ہوں، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کچھ سیٹس پہ انسان بیٹھے ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر جانور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا، اور پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو اس سے کہتی ہے نہیں تمہیں بس میں ہی بیٹھنا ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ تو وہ ایک جگہ پہ دیکھتا ہے، وہاں پہ ایک سیٹ کے اوپر ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے برابر میں بیٹھ جاتا ہے، اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کون انسان ہے کون جانور ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے جو انسان تھے ان میں سے بھی اکثر لوگ جانور بن گئے۔ اس کا دل پھٹنے لگتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، خدا بچا لے مجھے، یہ کر لے وہ کر لے۔ اس کے بعد جیسی بس رکتی ہے کہیں پر، یہ فوراً باہر نکل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ شام کو اپنے استاد کے پاس آتے ہیں، وہ مغرب سے پہلے ملتے تھے اپنے شاگردوں سے، تو استاد کے پاس آتا ہے، گویا ان سے پوچھتا ہے کہ استاد یہ کیا مسئلہ تھا، یہ پتہ نہیں میں کہاں پھنس گیا تھا آج دوپہر۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے اپنی برزخی آنکھوں سے کچھ دیکھ لیا، تم نے ایک سین دیکھ لیا آج۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو چلو صحیح ہوا، مثلاً ان میں سے کچھ لوگ انسان تھے کچھ جانور تھے، یہ میرے بیٹھنے کے بعد کیوں جانور بن گئے؟ معذرت کے ساتھ یہاں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا برا لگے گا شاید آپ میں سے کسی کو۔ نے کہا کوئی لڑکی گزری تھی، یہ سب اس کو دیکھنے لگے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جانور بن گئے تھے۔ یہ ظلم ہے، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ جب انسان اللہ کے ٹریک سے اترتا ہے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے، چاہے ترک اولا ہو، چاہے مکروہ، چاہے حرام ہو، ظلم شروع ہو گیا۔ اس ظلم کی طاقت بعض اوقات اتنی گندی ہوتی ہے
کہ انسان کو اس کی شکل سے محروم کر دیتی ہے، انسان کو اس کے حلیے سے محروم کر دیتی ہے. انسان اپنے آپ سے جاتا ہے. یہ قرآن کریم نے لکھا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ایسا کیا کہ یہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، یہ اپنا آپ بھلا بیٹھے. ان سے ان کا آپ چھین لیا، کہا ہم نے تم کو انسان بنا کے بھیجا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ. دیکھو ترک اولا پہ حضرت آدم جنت سے نکال دیے گئے، اور نعوذ باللہ میں حرام کروں تو کہاں جاؤں گا پھر. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کر دیا. اچھا اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ امر ربی بالقسط، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے قسط کا حکم دیا ہے، عادل کا حکم. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عادل کرو، یہ تقوی کے نزدیک ہے. اور تقوی کیا ہے؟ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، عمل صالح کرے گا، کامیابی اس کے لیے. تقوی عمل صالح کامیابی اس کے لیے. اور تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ عادل. عادل عادل کل عرض کیا تھا، عادل وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر سارے کام انجام پاتے ہیں. نہیں ہوگا عادل، ظلم ہوگا، یہ انسان ممکن ہے جانور ہو جائے. اب بولو یہ جانور کیا ہے؟ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو ایک مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. سرکار وہ آپ کو یاد ہے روایت بچپن سے آپ نے سنی ہوگی، مولا میدان منی یا عرفہ میں تشریف فرما تھے. کسی نے کہا ما اکثر الحجیج، حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ امام نے فرمایا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چلانے والے بہت زیادہ ہیں، حج کرنے والے بہت کم ہیں. چلانے والے یہاں بہت زیادہ ہیں، زجیج زجہ ہو کرنے والے یہ بہت ہیں، اس میں حجیج حج کرنے والے بہت کم ہیں. اسے سمجھ میں نہیں آیا، راوی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امام نے کیا کہا. تو امام نے کچھ اشارہ کیا. جیسے ہی امام نے اشارہ کیا تو اب وہ جو آدمی پہلے نہیں دیکھ پاتا تھا وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں امامت کی نظر لطف. یہ جو میں کہتا ہوں نا درود پڑھیں امام کی نظر لطف لینے کے لیے، یہ نظر لطف ہے. یہ نظر لطف ہے. کیا ہے؟ جو شخص تھوڑی دیر پہلے نابینا تھا برزخ کے لیے وہ بینا ہو گیا، وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا. یہ اگر اپنی محنت سے یہ کام کرتا نا تو اس کو 50 سال مثال کے طور پر اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنی تھی، تب کہیں جا کے یہاں پہنچتا. امام نے اشارہ کیا، الحمدللہ وہ نابینا آنکھوں والا ہو گیا، برزخ سے دیکھنے لگا. اس نے منظر دیکھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. کہنے کا پورا میدان انواع و اقسام کے جانوروں سے بھرا ہوا تھا، اس میں کہیں کہیں انسان بھی تھے. یہ جانور کیا کرنے آئے یہاں پہ؟ حج کرنے آئے. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حاجی ہیں کیا؟ امام کہہ رہے ہیں جب تک یہ جانور ہے اس کا حج کہاں ہوگا. اس کو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے، پہلے تو اپنی حیات جانوری سے باہر آئے، پہلے انسان تو بنے. انسان حج کرتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، انسان کام کرتا ہے، پہلے یہ تو بنے. تو بھائی آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ظلم کو ترک کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدا تو نے رحم نہیں کیا ہم پہ، مغفرت نہیں کی، ہم خاسرین میں سے ہیں. اور خسران کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے سامنے تو ایک خسران بالکل واضح ہے. یہ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا مریں گے تو یہ ہوگا، مرنے سے پہلے نظر آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. ہمارا تو ایک خسران بہت واضح ہے. کیا بھائی اگر سب صحیح ہوتا تو امام کیوں غیبت میں ہے؟ یہ کم خسران ہے؟ ہمارا خسران تو بہت واضح ہے، ہمارا نقصان تو بالکل سامنے ہے کہ اگر سب صحیح ہوتا تو یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟
تو آپ اور میں کیا کریں؟ آپ اپنی زندگی میں طے کیجئے کہ ظلم کہاں پر ہو رہا ہے.